السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سعودی قونصلیٹ کراچی اینڈ سعودی قونصلیٹ اسلام آباد کی اپڈیٹ جو ہوتی ہے اسٹمپنگ کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایمبیسی کیسے کام کر رہی ہے، ویزے کیسے لگ رہے ہیں، اور ورک ویزا ہو، فیملی وزٹ ویزا ہو، ملٹیپل انٹری ویزا ہو، ایمبیسی سے کون کون سے ویزے اسٹمپ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ایشو ہیں، اور آپ کا ویزا اگر ایمبیسی ہے تو وہ کب تک اسٹمپ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو ڈیلیور ہو جائے گا۔ یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایمبیسی کی ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہو وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے ورک ویزے کی سعودی قونصلیٹ اسلام آباد کی، تو اس ٹائم سعودی قونصلیٹ اسلام آباد میں اسموتھلی ورک چل رہا ہے۔ جتنے پاسپورٹ سعودی ایمبیسی اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں وہ تقریباً 6 سے 7 دن کے اندر پروسیسنگ میں آ کے وہ سٹمپ ہو رہے ہیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو جیسا کہ کوئی آبجیکشن وغیرہ۔ اب بہت سے آبجیکشن ہم نے دیکھے ہیں فنگر کے آ رہے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں اعتماد آفس میں، وہاں پہ جب آپ فنگر کرواتے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس فنگر جو آدمی آپ کا کرواتا ہے اس سے آپ پوچھ لیں کہ میرے فنگر آن لائن ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے۔ بہت سے لوگوں کے آبجیکشن آئے ہیں اس میں کہ ان کے فنگر جو ہیں وہ ایمبیسی میں آن لائن نہیں ہوئے، تو ان کے ڈاکومنٹ واپس آئے ہیں اور دوبارہ ان کے ایجنٹس کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان کا آبجیکشن کلیئر کروائیں اور دوبارہ ڈاکومنٹ کلیئر کر کے ایمبیسی بھیجیں۔ تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، اپنے فنگر جو ہیں وہ پراپر کروانے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنا کیس جو ہے ایمبیسی میں بھیجنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آبجیکشن لگ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اوپر سے میڈیکل کی ڈیٹ جو ہے وہ بہت قریب ہوتی ہیں، وہ بھی ایکسپائر ہونے کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو اسلام آباد ایمبیسی میں اگر آپ کا میڈیکل ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا، آپ کو دوبارہ میڈیکل کروانا ہوگا۔ میڈیکل کی مدت 2 منتھ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کا ویزا اسٹمپ ہونا چاہیے۔ 2 منتھ کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ پھر کروانا پڑے گا۔ اگر آپ نے بھی ان دنوں سعودی ایمبیسی اسلام آباد میں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ کا ویزا اگر نہیں لگا تو اس میں آپ اپنے ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ ایمبیسی جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ جب فنگر کروا کے آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ ایجنٹس کو دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنٹ نے نیکسٹ ڈے ان کے ڈاکومنٹ ایمبیسی سبمٹ کر دیے۔ ایسا نہیں ہوتا، جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کچھ تو بھیج دیتے ہیں نیکسٹ ڈے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے ان سب کے پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہیں، جو 3-4 دن انہی کے پاس پڑے رہتے ہیں ڈاکومنٹ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں 5-6 دن کے اندر ویزا سٹمپ ہو جانا ہے، تو ہم اپنے جتنے بھی کیس ہیں وہ ایک ہی ساتھ ایمبیسی میں بھیجیں، اور وہ ان کا ایک تو کاسٹ کم آئے گی اور دوسرا وہ ایک ساتھ سٹمپ ہو جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے 7 دن 10 دن ہو گئے ابھی تک ویزا نہیں لگا، تو ان کے ڈاکومنٹ ایمبیسی جمع نہیں ہوتے، ایجنٹس کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ڈیلے میں ان کو جمع کرواتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا ویزا ڈیلے ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے۔ ورک ویزے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ورک ویزا کے لیے آپ کی ڈاکومنٹیشن 100% پوری ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ایمبیسی میں آپ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ مس ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ویزا سٹمپ نہیں ہونا، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اسلام آباد میں جو پالیسی ہے وہ بہت ہی سخت ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کیس جو ہے وہ آبجیکشن میں آ سکتا ہے اور آپ کا ویزا بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ 100% اوریجنل دینے ہیں، جتنے بھی آپ کی کوئی ڈگری ہے اس کی بھی ویریفیکیشن اور جو ہے اس کے بعد سبمٹ کرنی ہے، اور آپ کا عقد عمل اوریجنل ہونا چاہیے، وہ تصدیق شدہ ہونا چاہیے، نیچے آپ کے سائن ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایمبیسی جو ہے وہ ویزا ایشو کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فیملی وزٹ ویزے کی۔ فیملی وزٹ ویزے کی بات کی جائے تو جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ تاشیر آفس سے، تاشیر آفس والے جب سبمٹ کرتے ہیں ایمبیسی میں، تو آپ جب آن لائن سٹیٹس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے سینڈ ٹو ایمبیسی۔ تو اس کے بعد بہت سے لوگوں کا ایشو آ رہے ہیں کہ ان کے ویزے جو ہیں وہ لگے نہیں ہیں اور وہ کب تک لگ جائیں گے۔ تو اس ٹائم ایمبیسی میں تھوڑا سا رش چل رہا ہے، تو آپ کو مزید ویٹ کرنا ہوگا، تقریباً 10 سے 12 دن لگ جاتے ہیں، آپ کو ڈاکومنٹ آپ کو واپس کوریئر کے تھرو ملتے ہیں۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ فیملی ویزا کا جو جتنے بھی ایشو ہیں وہ ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کی سبمیشن ہوئی ہے، سبمیشن میں تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم، تو لیکن یہ ہے کہ ایمبیسی جیسی ویزا سٹمپ کرتی ہے تو اس کے 7 سے 8 دن کے اندر آپ کے ڈاکومنٹ کوریئر کے ذریعے آپ کو موصول
موصول ہو جاتے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزے کی ایک اور نیوز تھی جو 26 جولائی کو آئی تھی کہ اس کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جن کے فیملی وزٹ ویزا ایکسپائر ہو چکے تھے ان کو 30 دن کی ایکسٹینشن دی گئی تھی کہ آپ 30 دن جو ہے وہ اس کے اندر آپ ویزا اسٹمپ کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ فیملی وزٹ ویزے کی ڈاکومنٹیشن کی بات کی جائے تو آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی۔ آپ اگر فیملی وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کے پاس ڈمی ٹکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سم ٹائم چل جاتا ہے، سم ٹائم جو ہے وہ آبجیکشن بھی آ جاتا ہے امبیسی سے۔ اور اس کے بعد بات کی جائے تو ملٹیپل انٹری کی، اس ٹائم پاکستان میں ملٹیپل انٹری جب آپ موفا سے یا ویب سائٹ سے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ملٹیپل انٹری کا آپشن ہی نہیں آتا۔ تو جن کے پرانے ویزے تھے ان کے بھی جب سبمٹ ہوئے ہیں تو ان کی بھی ویزے سنگل انٹری کے لگے ہیں۔ ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے ہمارے سورسز سے کہ ابھی تک یہ پاکستان میں اس کی کوئی اتھینٹک نیوز نہیں آئی کہ ملٹیپل انٹری ویزا کب اوپن ہوگا اور کب یہ امبیسی سبمٹ ہوگا اور ملٹیپل انٹری ویزا ملے گا۔ فی الحال کی یہی نیوز ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزا ابھی تک پاکستانیوں کے لیے بند ہے، وہ اس سروس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جن کے پاس پرانے ویزے تھے ان کے بھی سنگل انٹری ویزا لگ رہے ہیں، وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں، کسی کی ریجیکٹ ہو رہی ہے، ان کی فیس بھی واپس نہیں ہو رہی اور کسی کے جو ہے وہ سنگل انٹری ہی لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بھی کوئی ایشو ہے فیملی وزٹ ویزا یا ملٹیپل انٹری وزٹ ویزا تو آپ تاشیر آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی سبمیشن ہو چکی ہے تو کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی 15 20 25 دن ہو گئے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے ویزا اسٹمپ نہیں ہوتا، ان کے ڈاکومنٹ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ڈاکومنٹ کہاں ہیں، تو وہ تاشیر آفس سے پتہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ امبیسی سبمٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یا آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اپنا اسٹیٹس کہ آپ کے ڈاکومنٹ امبیسی سبمٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور ایشو ہے تو آپ کامنٹس باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامنٹس میں جواب دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ پسند آئے گی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔